السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت الیکٹرانک میڈیا کی یلغار کے باوجود کتاب نے اپنی اہمیت اور افادیت کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ دنیا بھر میں کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہو، خواہ دینی ہو یا دنیاوی، مدرسہ ہو یا مکتب، اسکول، کالج، یونیورسٹی، کسی نے بھی اپنے نصاب سے کتاب کو خارج نہیں کیا۔ اس ضمن میں دیکھا جائے تو علماء حق اس کام کے امین اور وارث ہیں۔ انہی علماء حق میں ایک نام متکلم اسلام، وکیل احناف، مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ کا ہے۔ حضرت کے تقریری انداز سے تو آپ واقف ہوں گے، تحریری اسلوب سے شاید واقف نہ ہوں۔ حضرت الاستاد کے تصنیفی منہج اور طرز تحریر کا خاکہ پیش کرنے کے لیے چند کتابوں کا تعارف پیش کرنے لگا ہوں۔ دروس القرآن۔ دروس القرآن میں جو آیات عقائد کے متعلقہ ہیں، ان پر گفتگو کی گئی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے موقف کو بیان کیا گیا ہے، اور جو لوگ قرآن کریم کی آیات سے غلط استدلال کرتے ہیں، ان کا سنجیدگی اور متانت کے ساتھ جواب دیا گیا ہے۔ خلاصۃ القرآن۔ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب اپنی افادیت اور اہمیت کی حامل ہونے کے ساتھ ساتھ رمضان شریف میں تراویح کے ساتھ ایک ایک پارے کا خلاصہ بیان کرنے میں انتہائی مؤثر ہے، اور کئی ائمہ کرام رمضان المبارک میں اس کے مطابق دروس دیتے ہیں، جو کہ عوام الناس میں انتہائی مقبول ہے۔ وعظ و نصیحت۔ حضرت الشیخ حافظہ اللہ 2017 سے لے کر 2022 تک ہر ہفتے اپنا قیمتی وقت نکال کر ایک مضمون تحریر فرماتے تھے، جو کہ 6 کتب پر مشتمل ایک مکمل سیٹ تیار ہو چکا ہے، جو بذریعہ الیکٹرانک میڈیا عوام تک پہنچایا جاتا ہے۔ انسان کی عملی زندگی میں اس سے کافی تبدیلی آئی ہے، خصوصاً خطباء اور ائمہ حضرات کے لیے اکسیر ہے کہ مستند اور مرتب مواد مل جاتا ہے، جس سے ان کی خطبہ جمعہ اور دروس میں اچھی معاونت ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب ہندوستان دیوبند سے بھی شائع ہو چکی ہے۔ شرح الفقہ الاکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب جو عقائد پر ہے، اس کی شرح ہے۔ تقریباً 600 صفحات پر مشتمل ہے، آسان ترجمہ، اور اس کی شرح دلائل کی روشنی میں کی گئی ہے۔ شروع میں جاندار مقدمہ، جس میں امام صاحب کے حالات، کتاب کا امام صاحب کی طرف صحت استناد اور بعض اشکالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ زبدۃ الشمائل۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ کی کتاب شمائل ترمذی کی شرح ہے، مختصر اور جامع ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز اور روزمرہ کی سنتوں کا بیان ہے۔ شروع میں اکابرین کی تقاریض ہیں، ہر گھر کی زینت بنانے کے لائق ہے۔ یہ حضرت الشیخ حافظہ اللہ کی ایام اسیری کی تصنیف ہے، جو کہ آپ نے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں قید تنہائی کاٹتے ہوئے مکمل کی۔ امہات المؤمنین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی حیات طیبات پر مختصر مگر جامع کتاب ہے۔ تمام امہات المؤمنین کا مکمل تعارف، حالات زندگی، مرویات اور علمی کارناموں پر مشتمل ہے۔ خواتین اسلام کے لیے اس کا مطالعہ لائق عمل ہے۔ شرح عقیدہ طحاویہ۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کی عقیدہ پر مختصر تالیف ہے۔ حضرت متکلم اسلام حافظہ اللہ نے آسان و عام فہم انداز میں اس کی شرح لکھی ہے۔ نہایت عمدہ اور آسان انداز ہے۔ ہمارے ہاں درس نظامی میں شامل عقیدہ طحاویہ کو پڑھنے اور پڑھانے والے اساتذہ اور طلباء اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ صلاۃ و سلام۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کی ایک صورت صلاۃ و سلام سے ظاہر ہوتی ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود بھیجے۔ حضرت متکلم اسلام حافظہ اللہ کی یہ کتاب اسی محبت کا والہانہ ثبوت ہے۔ اللہ سے مانگیے۔ یہ کتاب دعاؤں کا مجموعہ ہے جو مختلف مواقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ابتداءً مقدمہ میں دعا کی فضیلت و احکام ذکر کیے گئے ہیں تاکہ انہیں ذہن میں رکھ کر اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ کے بندے، عباد الرحمن وہ خاص لقب ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ یہ کتاب اس کا جواب ہے۔ ان صفات کو اپنا کر انسان اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ حج و عمرہ، اس کتاب میں حج و عمرہ کی فضیلت، احکام اور طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ مختصر اور جامع کتاب ہے۔ حجاج کرام اور معتمرین حضرات ساتھ رکھیں۔ حج و عمرہ میں مکمل رہنمائی ملے گی۔ پاکٹ سائز میں بھی یہ کتاب دستیاب ہے۔ رمضان کورس، رمضان المبارک کی مبارک ساعات میں عبادات کا لطف عظیم چیز ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مختصر اور جامع کتاب سامنے ہو۔ متکلم اسلام حافظہ اللہ نے اسی ضرورت کے تحت اس کو مرتب فرمایا۔ یہ کتاب روزہ، سحر و افطار، عبادات رمضان، اعتکاف، تراویح، لیلۃ القدر، صدقہ فطر وغیرہ کے احکام پر مشتمل ہے۔ رمضان المبارک کی آخری 10 دن عبادت و ریاضت کے لیے بہت اہم ہیں۔ ان ایام کو قیمتی بنانے کے لیے حضرت متکلم اسلام حافظہ اللہ نے یہ کورس مرتب فرمایا۔ مساجد میں ائمہ حضرات معتکفین کو سبقاً پڑھائیں۔ عقائد، عبادات، بالخصوص اعتکاف کے فضائل و مسائل پر مشتمل یہ کورس معتکفین کی علمی و عملی ترقی کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ المحند پر اعتراضات کا علمی جائزہ، علماء دیوبند کے عقائد پر عظیم دستاویز المحند علی المفند ہے۔ اس پر بعض لوگوں نے بے بنیاد اعتراضات کیے تو متکلم اسلام حافظہ اللہ نے ان کو مدلل جواب دے کر ان کے اعتراضات کو دور کیا ہے۔ علمی اور عوامی حلقوں میں اسے بے حد پذیرائی ملی ہے۔ مسائل قربانی، قربانی ایک عظیم عبادت ہے۔ اسے درستگی سے سر انجام دینا لازم ہے۔ حضرت الشیخ متکلم اسلام حافظہ اللہ کی مسائل قربانی پر انتہائی جاندار اور مضبوط کتاب ہے۔ بعض لوگ جو قربانی کے عنوانات پر اہل سنت والجماعت سے اختلاف کرتے ہیں، ان کے دلائل کا جواب دے کر اہل سنت والجماعت کے مسائل کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ میرا پاکستان، مملکت خداداد پاکستان ایک نعمت عظیمہ ہے جس میں آج ہم آزادی سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پاکستان کے قیام کی تاریخ، علماء دیوبند کی قربانیاں، عوام کی جد و جہد وغیرہ ان جیسے اہم عناوین پر مشتمل ہے۔ پاکستان سے محبت کا والہانہ ثبوت ہے۔